اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی نے جو آج کل اذانیں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ اس نے تنقید کی ہے۔ حالانکہ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ذکر کرنے میں سعادت اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اذان کے آخر میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اگر ختم ہوتی ہے تو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اگر کوئی کہہ گیا ہے، کوئی اس کی وہ گناہ گار تو نہیں ہے۔ وہ ویسے جو اذان ہے وہ مقرر ہے، اسی طرح دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے آخر میں کسی کے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سبحان اللہ، لیکن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم جو اذان دیتے ہیں ان الفاظ کے مطابق دیتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ سجدے دو ہیں، تم 3 سجدے کر لو۔ بھئی وہ تو نمازوں کے اوقات سجدے مقرر ہیں، اذان تو ذکر میں ہے۔ ذکر اور دعا درود و سلام پر کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، بے حیائی کے خلاف بولو، مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہو مولوی، ہوش کرنا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے یہ تیجا، یہ چوتھا، یہ 10واں کیا ہے؟ بھئی ایصال ثواب ہے۔ کیا ایصال ثواب رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے؟ اللہم تقبل منی، ایک بکرا جب ذبح فرمایا قربانی پر، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، اللہم تقبل منی۔ دوسرا بکرا ذبح کیا، اللہم تقبل منی ومن امتی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے بکرا ذبح کیا۔ ہم کہتے ہیں نا دست و نبیس ہونے دے، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منی ومن زوجتی خدیجہ الکبریٰ۔ تو ایصال ثواب خیرات تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ایصال ثواب وہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اب اگر اسے کوئی تیجا کہہ دے، سادگی سے 10واں کہہ دے، یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو، سلفی کہلاتے ہو، جماعت ابن تیمیہ کہلاتے ہو۔ قرآن میں تو ہے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اپنے گریبان میں جھانکو، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہمارا نام رکھا گیا، اپنے گریبان میں جھانکو۔ تم اپنے ساتھ سلفی کیوں لکھتے ہو؟ مسلمان لکھ لو اپنے ساتھ، لیکن تمہاری مسلمانی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ذکر اللہ قرآن میں آیا ہے تو ذکر کو بدعت کہتے ہو، اذان کی مخالفت کرتے ہو۔ اجیب و دعوت الداع اذا دعان قرآن میں آیا ہے، تم دعاؤں کو بدعت کہتے ہو۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قرآن میں آیا ہے، تم صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تم منکرین قرآن ہو، اپنی خبر لے لو۔ ہم صحیح چل رہے ہیں، ہم مرشد والے ہیں، تم بے مرشد ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، اگر تمہارا کوئی مرشد ہوتا تو تمہیں سمجھاتا، تمہیں ادب سکھاتا، حیا سکھاتا، تمہیں سمجھاتا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اذان دینے میں کیا برائی ہے؟ آفت ہی ہوئی ہے، مسلمان علاج بھی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام قرآن میں آیا ہوا ہے، تم صلاۃ و سلام کے منکر ہو، تمہاری مساجد میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ اجیب و دعوت الداع اذا دعان قرآن میں آیا ہوا ہے، تم جنازے کے بعد بھاگتے ہو، اگر کوئی دعا مانگتا ہے اس کو بدتی کہتے ہو۔ تم اپنی خبر لو، تم گمراہ ہو چکے ہو، تم منکر قرآن ہو۔ کیا مانگتے ہو؟ تم کیا مانگتے ہو بتاؤ مجھے؟ خیرات کے بھی منکر ہو۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، فاذکروا اسم اللہ علیہ، ہم جو بھی خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام کی ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے، حج بدل کیوں کرتے ہو پھر؟ اس لیے برائی کی مخالفت کر مولوی، صلاۃ و سلام کا منکر نہ ہو، اذان اور دعاؤں کا منکر نہ ہو۔ اور تو اپنے آپ کہتا ہے اہل حدیث کانفرنس، یہ کانفرنس نبی پاک نے کی تھی، ہمارے بزرگوں کے عرصوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ہوش کرو، برائی کے خلاف قلم اٹھاؤ، برائی کے خلاف زبان کھولو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر صلاۃ و سلام کی مخالفت کرو گے، ذکر اور دعا کی مخالفت کرو گے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حق اللہ